बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मीर मुर्तज़ा की ज़िंदगी के कुछ लम्हे और बाप के सियासी वारिस क्यों न बन सके और सियासत में नाकाम क्यों गए। मीर मुर्तज़ा भुट्टो पे की अल-मुर्तज़ा जमायत ने इंतकाम लेते हुए सियासी किन किन लोगों को कत्ल करवाया। मीर मुर्तज़ा के और अपनी बहन और आसिफ ज़रदारी के क्या इख्तलाफ थे। अपने घर से चंद फुट के फासले पर जब मीर मुर्तज़ा को कत्ल कर दिया गया तो आसिफ ज़रदारी का क्या किरदार था। 1993 में मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने बेनज़ीर को शिकस्त देकर सूबाई असम्बली की सीट जीती थी। इनके बच्चे आज कहाँ और किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सब सुनने के लिए दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें। और आओ हम आज अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े साहिबजादे मीर मुर्तज़ा भुट्टो 18 सितंबर 1954 में लाड़काना में पैदा हुए। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उम्र 1 साल 3 माह थी। मीर मुर्तज़ा ने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की, जबकि मीर मुर्तज़ा भुट्टो अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते रहे। मार्च 1978 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको खबर मिली कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने उसके बाप की फांसी का फ़ैसला कर दिया है। फिर क्या हुआ, उन्होंने यूनिवर्सिटी को खैराबाद कहा और उनका छोटा भाई शाहनवाज़ भुट्टो ने भी अपनी तालीम अधूरी छोड़ के स्विट्ज़रलैंड से लंदन आ गए। तब दोनों भाइयों ने अपने वालिद की ज़िंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। तभी वो कभी किसी ब्यूरोक्रेट के दरवाजे पर, तो कभी किसी सियासतदान के ड्राइंग रूम में, कभी अखबारात और टीवी चैनलों के चक्कर लगाते रहे, कभी कानूनी मशावरत के लिए माहिरीन से मिलते आए, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कभी अपना असर वसूल इस्तेमाल करते हुए आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करते, तो किसी तरह अपने वालिद की सज़ाए मौत का फ़ैसला टल जाए और सज़ा पर अमल ना हो। दोनों भाई लंदन में रहते हुए दर्जनों एहतजाज करते रहे और फिर अप्रैल 1979 एक तारीख शब 2 बजे जेल का दरवाज़ा खुला और आवाज़ लगी, तारा मसीह उठो कि तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। कि फिर 4 अप्रैल का सूरज इस खबर के साथ शुरू हुआ, वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई है। भुट्टो की फांसी ने मीर मुर्तज़ा के नज़रियात को ही बदल रखा। अब वो जनरल ज़ियाउल हक से अपने बाप का इंतकाम लेना चाहता था। मीर मुर्तज़ा ने अपने साथियों के हमरा अल-ज़ुल्फ़िकार की बुनियाद रखी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को कत्ल करने का मंसूबेबंदी करने लगा। और उस दौर में जो बम धमाके और फायरिंग के वाक़यात हुआ करते थे, उनका ताल्लुक़ अल-ज़ुल्फ़िकार से ही जोड़ा जाता था। मार्च 1981 में कराची से पेशावर जाने वाला जहाज़ जब हाईजैक हुआ तो तब लोगों ने पहली मर्तबा अल-ज़ुल्फ़िकार का नाम सुना। चौधरी शुजाअत हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही जब 25 सितंबर को अपनी कार में कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक अहमद के हमरा उनको दोपहर के वक्त उनको अपने घर छोड़ने जा रहे थे तो एक नामालूम शख्स ने उनकी कार के ऊपर दस्ती बम फेंका और 4 नामालूम अफराद ने फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। इस फायरिंग के नतीजे में चौधरी ज़हूर इलाही और उनका ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गए और जस्टिस मौलवी मुश्ताक अहमद
معمولی زخمی ہوئے اور اس واقعے کی ذمہ داری میر مرتضیٰ نے قبول کر لی اور کہا کہ یہ کارنامہ الذوالفقار کا ہی ہے۔ میر مرتضیٰ کے کئی سال اپنے جلاوطنی کے دن افغانستان میں گزارے۔ یہیں رہتے ہوئے اس نے افغان وزیر خارجہ کی بیٹی فوزیہ وصی الدین سے شادی کی، جبکہ شاہنواز بھٹو نے فوزیہ کی بہن ریحانہ وصی الدین سے شادی کی۔ 29 مئی 1982 کے روز کابل شہر میں میر مرتضیٰ کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ بھٹو رکھا گیا۔ ابھی فاطمہ 1 سال کی تھی کہ اس کی ماں فوزیہ وصی الدین نے طلاق لے لی اور اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو خود کو افغانستان میں محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے، جو اپنے والد کے دوست حافظ اسد الدین جو شام کے پریزیڈنٹ تھے ان سے رابطہ کیا اور شام کے دارالحکومت دمشق آ کے رہنے لگے۔ یہاں دمشق میں میر مرتضیٰ کی ملاقات غنوا بھٹو سے ہوئی اور غنوا اور میر مرتضیٰ کی قریبیاں بڑھنے لگی، یہاں تک کہ پیار ہو گیا اور ایک دن غنوا میر مرتضیٰ کے ساتھ شادی رچا لی اور غنوا بھٹو نے فاطمہ بھٹو کو ماں کا حقیقی پیار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ غنوا بھٹو اور فاطمہ بھٹو آج بھی ایک ساتھ رہتی ہیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو ایک آزاد خیال رائٹر ہیں جو بہت ساری کتاب لکھ چکی ہیں۔ غنوا سے میر مرتضیٰ کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جونیئر ذوالفقار رکھا گیا۔ جونیئر ذوالفقار امریکہ میں رہائش پذیر ہے اور وہ آرٹ تھیٹر پرفارم کرتے ہیں۔ میر مرتضیٰ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جلاوطنی میں گزارا۔ 1988 کی الیکشن کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر تو بن گئیں، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو وطن واپس لا سکے۔ اس وجہ سے بھائی بہن کے اختلافات شروع ہو گئے اور بیگم نصرت بھٹو بھی یہ چاہتی تھی کہ میر مرتضیٰ بھٹو جلد پاکستان آ جائے اور پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالے۔ اس وقت تک میر مرتضیٰ بھٹو اپنی بہن سے راہیں جدا کر چکے تھے، لیکن میر مرتضیٰ کی اصل لڑائی آصف زرداری سے تھی۔ 1993 کے عام انتخابات میں میر مرتضیٰ بھٹو نے شہید بھٹو کے نام سے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اسی جماعت کے نام سے الیکشن لاڑکانہ سے لڑے اور بینظیر نے اپنے ہی بھائی کے سامنے حاجی منور علی عباسی کو کھڑا کیا اور وہ ان کی الیکشن مہم چلا رہی تھی اور بیگم نصرت بھٹو اپنے بیٹے کے لیے گھر گھر الیکشن مہم چلا رہی تھی۔ اپنے جلسوں میں بیگم کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا شیر ہے۔ میر مرتضیٰ بھٹو اپنے باپ پر گیا ہے اور جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو میر مرتضیٰ بھٹو الیکشن میں اپنی سیٹ جیت چکے تھے اور وہ پہلی بار سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے وطن واپسی کا اعلان کیا اور بینظیر بھٹو ان کے وطن واپسی کا حق میں نہیں تھی۔ 3 نومبر 1993 میں کراچی ایئرپورٹ پہنچتے ہی میر مرتضیٰ کو حکام نے اپنے تحویل میں لے کر لانڈھی جیل میں شفٹ کر دیا۔ جیل میں ملاقات کے دوران بیگم نصرت بھٹو نے کئی بار میر مرتضیٰ بھٹو کو سمجھایا کہ تمہاری بہن بینظیر تم سے ملنا چاہتی ہے، لیکن میر مرتضیٰ انکار ہی کرتے رہے۔ پھر ایک روز سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر دی اور ان کو جیل سے رہائی ہو گئی۔ تب میر مرتضیٰ بھٹو سیاست میں ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کے پرانے کارکنان سے رابطے بڑھانا شروع کر دیے اور ان کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میر مرتضیٰ اور بینظیر بھٹو کے درمیان دوریاں ختم ہونے لگیں۔ 7 سال کے بعد بہن بھائی کی ملاقات 7 جولائی 1996 کو وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی۔
بےنظیر اپنے بھائی سے گلے ملی اور 6 گھنٹے تک دونوں کی ملاقات جاری رہی۔ پھر 20 سپتمبر 1996 کو رات کو جب میر مرتضیٰ گھر لوٹ رہے تھے، ان کے گھر کے باہر 70 کلفٹن پولیس نے اس کی گاڑی پر گولیوں کی بارش کر دی، جس میں میر مرتضیٰ بھٹو 6 ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت جونیئر ذوالفقار کی عمر 6 سال تھی اور فاطمہ بھٹو کی عمر 14 برس تھی۔ اپنے بھائی کے قتل کی سن کر وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کراچی پہنچ گئیں اور اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں ہاسپٹل آ گئیں۔ میر مرتضیٰ کے قتل میں آصف زرداری کا نام شامل نہیں تھا، مگر بعد میں کیا گیا۔ پھر نصرت بھٹو نے جیسے ہی اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اس کے بعد وہ دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ میر مرتضیٰ کے قتل کے بعد اپوزیشن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اپنے بھائی کو بچا نہ سکے، وہ عوام اور دوسرے شہریوں کے کیا تحفظ کریں گے۔ بےنظیر کی حکومت ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور قتل کے 1 ماہ بعد صدر فاروق لغاری نے بےنظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا پبلک امیج بہت خراب ہو گیا۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہو کہ 1997 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کے 207 سیٹوں میں سے صرف 18 سیٹیں جیت سکے، جبکہ 1993 کے انتخابات میں 89 MNAs منتخب ہوئے تھے۔ میر مرتضیٰ کی صاحب اپنی ایک کتاب میں جبکہ وہ چھوٹی تھیں لکھتی ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھیں ان کی پسندیدہ آنٹی بےنظیر تھی۔ جب وہ اقتدار میں آنے کے بعد بہت ہی بدل گئی ہیں۔ ہمیں بےنظیر نے اپنے بھائی کے قتل کو سیاسی مخالفین کی سازش قرار دیا تھا۔ فاطمہ بھٹو نے اپنے والد کے قتل کو یاد کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ میرے والد جو کہ ایک ممبر پارلیمنٹ تھے، ان کے چہرے اور گلے میں گولیاں مار کر ان کی لاش کو 1 گھنٹے سے زیادہ وقت کے لیے سڑک پر بنا طبی امداد کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔